السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد سورہ آل عمران جو مدنی صورت ہے، اس کے ترجمے سے پہلے میں نے کل جیسا کہ ذکر کیا تھا وہ آخری آیات جو
سورہ البقرہ کی تلاوت کی گئی تھیں، ان سے متعلق ایک دو باتیں کھولنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اس میں ترجمہ تو ہو گیا کہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ تو کیا مراد ہے، کیوں کم بوجھ ڈالے جائیں؟ اور اگر بوجھ سے مراد شریعت ہی ہے تو کیوں پہلوں سے کم؟ بلکہ واقعتاً تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلوں سے بہت بڑھ کر شریعت کے بوجھ بڑھائے گئے، اور شریعت کو کامل کرنے کے ساتھ ذمہ داریوں کے تقاضے بھی خود بخود بڑھ گئے۔ تو یہاں کیا مراد ہے؟ عام طور پر اسرن پر نگاہ رکھے بغیر لوگ یہ ترجمہ سمجھ کے گزر جاتے ہیں کہ جیسا پہلوں پر جو ذمہ داریاں ڈالی تھیں ویسی ہم پر نہ ڈالنا، حالانکہ ان سے بہت زیادہ ڈالی گئی ہیں، اور یہ جائز بھی نہیں یہ کہنا۔ ہم کیوں آخر ہم ان سے مستثنا اس رنگ میں قرار دیے جائیں کہ ان سے کم تر شمار ہوں؟ پھر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت کے اعتبار سے بھی، ان کا حق ادا کرنے کے لحاظ سے بھی، تو یہ دعا نعوذ باللہ من ذالک امت محمدیہ کی شان کو گرانے والی ہوگی اگر اس سے مراد شریعت کے بوجھ ہوں۔ اسرن سے مراد وہ شریعت کے بوجھ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ذمہ داریوں کے طور پر ڈالتا ہے۔ اسرن سے مراد رسم و رواج کے بوجھ ہیں جو قومیں اپنے اوپر ڈال لیتی ہیں۔ ایک لحاظ سے وہ خدا کے عائد کردہ بوجھوں کو اتار پھینکتی ہیں، دوسرے لحاظ سے خود اپنے طرف سے بنائے ہوئے بوجھوں کو اپنے سر پر لاد لیتی ہیں۔ وہ آیت ہے نا جس میں یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، محمد رسول اللہ کا تو یہ کام ہے کہ وہ بوجھ اتار کے پھینکتا ہے جو ان لوگوں نے خود اپنے اوپر لاد رکھے تھے۔ اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ جو طوق انہوں نے گردنوں پر باندھ رکھے تھے ان سے ان کو آزادی دلاتا ہے۔ تو یہ اسر ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور جب خدا کی طرف ضمیر کو پھیرا جاتا ہے کہ تو ڈالتا ہے یا تو نے ڈالا، تو مراد یہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود ان پر یہ بوجھ ڈالے تھے، ان پر ان کے گناہوں کے باعث ایسا ہونے دیا۔ یہ قرآن کا محاورہ بکثرت ملتا ہے، جس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے ارادہ بوجھ ڈالا، بلکہ کسی بد کردار کو اس کے گناہوں کی پاداش میں ان مصیبتوں میں مبتلا ہونے دیا جو گناہوں کا طبعی تقاضا تھیں۔ یہ معنی ہیں جو یہاں بھی ہیں کہ اس طرح ہمیں بھی اپنے گناہوں کی پاداش میں ایسے رسم و رواج میں جکڑ میں اور ایسے بوجھوں میں مبتلا نہ فرما دینا جو گناہ ہمارا ہوگا، لیکن جب تو فیصلہ کرے گا تو پھر ہم ان بوجھوں کے تلے دب جائیں گے۔ دوسرا پہلو ہے، اس کے بعد فرمایا ہے لا تحمل علینا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ اے اللہ ہم سے طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا۔ حالانکہ ابھی اس سے پہلے گزرا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی کی وسعت سے بڑھ کر اس پہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں۔ تو یہ دعا پھر کیا معنی رکھتی ہے جب خدا کھلم کھلا بیان فرما چکا ہے کہ میں کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ ڈالوں، پھر ساتھ ہی دعا سکھا دی کہ اے اللہ نہ ڈالنا۔ اصل میں وسع اور طاقت کے لفظوں کے فرق کو نہ سمجھنے سے یہ بظاہر تضاد پیدا ہوا ہے۔ وسعت ہے حد استطاعت، اور حد استطاعت کے اندر رہتے ہوئے خدا ذمہ داریاں ڈالتا ہے، لیکن ہم اپنی بدعملی سے باوجود اس کے کہ ہماری استطاعت میں باتیں ہوتی ہیں طاقت کھو بیٹھتے ہیں اور ان کو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایک انسان اپنے بدن کو بغیر کسی ورزش کے ڈھیلا چھوڑ دے اور آرام طلبی کی زندگی بسر کرے تو اس کی جو استطاعت تھی خدا کی پیدا کردہ، اس میں بہت بڑے بڑے بوجھ اٹھانے کی طاقت موجود تھی۔
لیکن ایک شخص نے جب اپنے بدن کو ضائع کر کے اپنی طاقتوں کو کمزور کر دیا تو پھر وہ بوجھ جب پڑے گا تو وہ طاقت سے بڑھ کر محسوس ہوگا. تو یہاں رحم مانگا گیا ہے، استطاعت کی بات نہیں مانگی گئی کہ یہ تو ہمیں علم ہو گیا کہ تو کسی کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، مگر ہم کمزور طاقتیں کھو بیٹھے ہیں، یا جب طاقتیں کھو بیٹھیں اور کمزور کر بیٹھیں تو ہماری استدعا یہ ہے کہ ہماری طاقت سے بھی بڑھ کر نہ ڈالنا. یعنی جو شریعت ڈالی گئی ہے اس میں ایسی آزمائشیں نہ آئیں کہ جب ہمیں کچھ کرنا پڑے تو ہم اس کی طاقت نہ پائیں. اسی لیے فوراً بعد واعفو عنا کا ذکر فرمایا ہے. یعنی یہ مضمون عفو کا مضمون ہے، یہ نزول شریعت کا مضمون نہیں ہے. شریعت کے دائرے میں طاقت میں رہتے ہوئے آزمائشیں پڑھیں، اس سے زیادہ نہ پڑھیں. واعف عنا واغفر لنا، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ضرور کوتاہیاں ہونی ہیں. ورحمنا، اور رحم فرما. اتنا جو دردناک منظر ہے شریعت کے نزول کے اوپر ہے ہی نہیں کہ گویا شریعت نہ کم کر دے، بس کر کافی ہو گئی، اور رحم فرما دے، ہم پر کوئی احکامات نازل نہ فرما. یہ بالکل وہ مضمون نہیں ہے، بلکہ ابتلاؤں کا مضمون بھی ہے. اور ابتلا بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں جو شریعت کے قوانین سے تعلق نہیں رکھتے، ویسے ابتلا ہوتے ہیں، وہ طاقت سے تعلق رکھتے ہیں. اور دوسرا جو میں نے بیان کیا ہے، شریعت کی سب ذمہ داریاں اٹھانے کی استطاعت ہونے کے باوجود ہم میں جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں ان سے صرف نظر فرما، اور ہمیں ایسے ابتلاؤں میں نہ ڈال کہ ہم ننگے ہو جائیں، ہماری کمزوریاں ظاہر ہو جائیں. اب ایک اور سوال ہے جو پہلے ہی وہ بھی نپٹا لیتے ہیں ترجمہ شروع کرنے سے پہلے. ہمارے عزیز مبلغ ہیں بہت ماشاءاللہ علمی ذوق رکھنے والے، خالد احمد ماسکو میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں. انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ 2 دن قبل درس القرآن کلاس میں البقرہ کی آیت 276 کا ترجمہ بھی کیا گیا تھا. اس آیت میں یہ عبارت تھی فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا. بس من جاءہ، جس کے پاس آئے، من مفعول ہے جا کا، اور موعظۃ فاعل ہے، وہ جس کے پاس آئے، ہو کی وجہ سے اس کا ترجمہ یوں بنے گا بس وہ جس کے پاس موعظۃ من ربہ، اللہ کی طرف سے موعظہ آئے. وہ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ موعظہ تو تانیث کا صیغہ ہے، موعظۃ مؤنث ہے، اور جا کا جو فعل ہے وہ مذکر ہے، تو مذکر فعل کے بعد مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ جات کیوں نہیں فرمایا؟ موعظہ کی تانیث کی نسبت سے فعل کو تانیث میں کیوں بیان نہیں فرمایا؟ اس سلسلے میں پہلا جو ذہن میں میرے جواب آیا تھا وہ بھی میں نے درست دیکھا ہے قرآن کریم کی روح سے. موعظۃ کتاب کے بدل کے طور پر بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. انجیل کو متعلق بھی فرمایا وہ موعظہ تھی، اور ہدن بھی کتاب کے بدل کے طور پر استعمال ہوتا ہے. بس بعض اوقات ایک لفظ کی ظاہری شکل تانیث کی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ضمیر پائی جاتی ہے اس کے اندر مضمر ہے اشارہ جس طرف، وہ مذکر ہے. تو اس نسبت سے خدا تعالیٰ ضمیر کو اس طرف پھیر دیتا ہے جو اصل روح ہے، یہ بتانے کے لیے کہ لفظوں کے ظاہر میں نہ رہو، اس سے مراد کتاب ہے. بس جب وہ کتاب آ جائے جو گویا مجسم موعظہ ہے تو اس کے بعد پھر تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے کہ تم اس سے صرف نظر کرو یا اس کے تقاضے پورے نہ کرو. یہ جو ضمائر کا پھیرنا ہے بڑی حکمت کے پیش نظر ہے. چنانچہ سورہ تحریم میں حضرت مریم کے ذکر کے بعد فرمایا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا. حضرت مریم کی پاکیزگی کا ذکر چل رہا ہے
اور فرمایا اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی، اس سے مراد یہاں مرد ہے۔ حالانکہ میں نے ہی اسی طرح کی آیت پہلے گزر چکی ہے دوسری جگہ، وہاں نفخ روح کا حضرت مریم سے تعلق دکھایا گیا ہے، اور یہاں حضرت مریم کی بجائے ہو مردانہ ضمیر ہے۔ یہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو اصل یہاں پیش نظر بات ہے وہ اس عورت کی بات نہیں ہے، بلکہ اس تمثیل کی بات چل رہی ہے جو بیان کی جا رہی ہے کہ ہر مومن کی مثال یا آسیہ فرعون کی بیوی امرت و فرعون، آسیہ کا نام تو نہیں آیا لیکن امرت و فرعون کسی ہوگی یا مریم کسی ہوگی۔ تو مریم کی مثال ہونے کے بعد جب نفخ روح کا ذکر فرمایا ہے تو اگرچہ مریم عورت تھی، مگر چونکہ اس کی مثال مردوں نے بننا تھا اور مومنوں نے بننا تھا، اور یہاں نفخ روح ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس لیے ہو کی ضمیر نے یہ الجھن دور فرما دی کہ کس کا ذکر چل رہا ہے، جس کی مثال دی جا رہی ہے یا جو مثال بنے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے انداز ہیں کہ وہ ایک ہی ذرا سے ضمائر کے اختلاف سے، یعنی تانیث و تذکیر کے اختلاف سے، وہ اصل ضمیر جو ہے اس کو آنکھ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو یہاں میرے نزدیک معزتن سے مراد نصیحت، عام نصیحت نہیں بلکہ کتاب ہے جو مجسم نصیحت ہے۔ دوسرے جہاں تک قواعد کا تعلق ہے، وہ میں نے مومن صاحب کو مقرر کیا تھا۔ ہاں یہ تو وہی آیت ہے نا جو مریم ابنت و مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا۔ اب دیکھیں بظاہر سارا عورت کا ذکر چل رہا ہے، فنفخنا فیہ من روحنا، پھر ہم نے اس میں، اس مرد میں روح پھونکی، حالانکہ تقاضا نظریہ آ رہا ہے کہ عورت کا ذکر تھا فیہا ہونا چاہیے تھا، جہاں وہ عورت مراد ہے وہاں فیہا ہی آیا ہے، اور جہاں مرد مومن مراد ہے یعنی مسیح موعود جس نے پیدا ہونا تھا امت محمدیہ میں، بات مریمی صفات لے کر اسی کی ذات سے ایک اور روح پھونکنی تھی جس میں خدا نے روح پھونکنی تھی، وہاں ہی کے ضمیر جائز ضروری تھی اور وہی پھیری گئی ہے۔ تو ضمائر میں جہاں آپ کو قرآنی ضمائر میں کہیں مرد کی جگہ عورت، عورت کی جگہ مرد دکھائی دے تو وہاں کوئی گہری حکمت ہوتی ہے۔ محض قواعد کی روح کے سہارے ڈھونڈ کر عربی گرامر کے یہ کہہ دینا کہ جی گرامر کے اس قانون کتابیں جائز ہے، یہ بات جائز نہیں ہے میرے نزدیک۔ اس کی حکمت تلاش کرنی ضروری ہے، ورنہ مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم عذر تلاش کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے اعلیٰ تو نہ صحیح مگر گرامر کی روح سے غلط نہیں قرار دے سکتے۔ مگر گرامر کی چھان بین بھی لوگوں نے کی ہوئی ہے اس معاملے میں، اور یہاں جو گرامر کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ معزتن، ایک تو یہ بہت چھوٹا سا عذر ہے کہ بیچ میں ہو آ گیا ہے، اور اگر فرق آ جائے جس کی طرف ضمیر پھیرنی ہے اس میں اور ضمیر میں فرق آ جائے، بیچ میں ایک حرف آ جائے یا ایک لفظ آ جائے، تو پھر تانیث تذکیر دونوں طرح جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں ایسے بہت سے فرقوں کے باوجود تذکیر کو تذکیر اور تانیث کو تانیث ہی دکھایا گیا ہے۔ لیکن ایک اور یہ عذر، ایک جائز قانونی وجہ جو قابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ معزہ مصدر ہے، اور یہ عربوں میں مسلم قاعدہ ہے، اور عربی گرامر کی کتب میں یہ حوالہ ملتا ہے کہ اگر مصدر خواہ مؤنث شکل کا ہو خواہ مذکر شکل کا ہو، اپنے معنی کے لحاظ سے مذکر مؤنث ہو تو مؤنث کی ضمیر پھیری جاتی ہے اور پھیری جانی جائز ہے، اور اگر مذکر کے معنی رکھتا ہو تو اور مؤنث کی شکل ہو تو مذکر کی ضمیر، مذکر کی شکل ہو اور مؤنث کا معنی رکھتا ہو تو مؤنث کی ضمیر اس طرف پھیری جانی جائز ہے۔ تو یہ مصدری لحاظ سے معزتن میں چونکہ مذکور پھر وہی بات آئے گی کہ کتاب ہی مذکور ہے،
تو قاعدے کے اعتبار سے بھی پھر وہاں مذکر ہی ضمیر ہونی چاہیے تھی، مؤنث نہیں ہونی چاہیے تھی. مگر وہاں وہ کتاب نہیں نا کہتے، عربی گرامر والے کہتے ہیں کہ واز مراد ہے، اور واز چونکہ مذکر ہے تو واز مراد ہے، لیکن معاوضہ بھی تو ایک اسی کی قسم ہے. معاوضہ کی طرف ضمیر پھیرا جانا غلط نہیں تھا، کیونکہ معاوضہ بھی مصدر ہے جو تانیث کا مصدر ہے، اور اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ تانیث کا مصدر ہو تو تانیث ہی کی ضمیر پھیری جاتی ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گرامر میں بھی وجہ ڈھونڈنی مناسب ہے، ضروری ہے، لیکن جو حکمت ہے قرآن کریم کے پیش نظر اس کی جستجو بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں ایک اعلیٰ مقصد کی خاطر گرامر کے ایک جاری قانون سے ہٹ کر ایک نسبتاً مخفی یا استثنائی قانون کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جو عام حالات میں ویسے جائز نہیں ایک فصیح و بلیغ کے لیے، سوائے اس کے کہ کوئی اعلیٰ حکمت پیش نظر ہو. سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہ ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ان اللہ عالم الف لام میم، میں ہوں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا ہو ہوا کا مطلب ہے وہ، اور اس کو جب پڑھتے ہیں کھڑا ہو جائیں یہاں ہوا کے بعد تو ہو پڑھتے ہیں، تو اس لیے جو اللہ ہو کا محاورہ صوفیاء میں رائج ہوا، درویشوں وغیرہ میں، وہ ہوا ہی ہے دراصل، جس کو وہ ہو پڑھ دیتے ہیں. تو اللہ وہی، وہ لا الہ الا ہو الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، یہ ترجمہ ہوگا اس کا. اللہ وہ ہے، لا الہ کہ کوئی معبود نہیں، الا ہو مگر وہی. الحی القیوم، وہ بذات زندہ ہے، اس کی زندگی کسی اور کے سہارے کی محتاج نہیں ہے. اور قیوم بذات قائم ہے، اور دوسروں کو بھی قیام کی طاقت بخشنے والا ہے. قیوم میں دونوں مضمون ہیں. ہی وہ ذات جو اپنی ذات میں زندہ ہے، اس کو کسی اور سہارے کی، نہ خوراک کی، نہ کسی اور چیز کی، نہ کسی زندگی بخش وجود کی ضرورت ہو. اور قیوم جیسا کہ میں نے بیان کیا، خود قائم، دوسروں کو قائم کرنے والا. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ. یہ جو محاورے ہیں الف لام میم وغیرہ، ان کی جو تفصیلی بحث پڑھنی ہے تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس میں مقطعات پر تفسیر کبیر میں گفتگو فرمائی، بحث اٹھائی ہے، وہ سب سے زیادہ جامع معنی اور بہت گہری ہے. وہ حرف آخر ہے اس مضمون پر، اس لیے وہ پڑھنی چاہیے. باقی یہ کہ یہ جو مقطعات پہلے آتے ہیں، ان کی صورت کے عنوان بننے کی کوئی وجہ ہوا کرتی ہے. ایسے بعض علوم جن میں اختلافات پائے جاتے ہوں اور وہ زیر بحث لائے جانے ہوں، ان میں اللہ تعالیٰ کا اس طرح کلام شروع کرنا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، یہ مومنوں میں ایک دوبارہ اعتماد اور یقین پیدا کرنے کے لیے ہے. اب سورہ بقرہ میں دیکھیں کتنے اختلافی مسائل چھیڑے گئے ہیں. یہود یہ کہتے ہیں، اور فلاں یہ کہتے ہیں، عیسائی یہ کہتے ہیں، مشرکین یہ کہتے ہیں، اور اللہ ایک فیصلہ فرماتا ہے. منافقین کے ایک طریق بیان فرماتا ہے، پھر ایک فیصلہ فرماتا ہے. تو ہر جگہ تقابلی علم کی بات ہو رہی ہے. دنیا کے ادنا بے حقیقت علوم اور اللہ کے فیصلے اس پہ جاری ہو رہے ہیں. اس لیے عنوان یہی اچھا لگتا ہے، ان اللہ عالم، میں ہوں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا.
لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، جس کا مطلب ہے یہ مضمون بھی آگے آئے گا۔ اور قیوم ہے، زندہ ہے اور اپنی ذات میں قائم اور دوسروں کو قائم کرنے والا، اسی نے تیری طرف تجھ پر حق کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما بین یدہ ہے، اس چیز کی جو بین یدہ ہے۔ اب یہ جو ترجمہ ہے بین یدہ کا، عام طور پر ترجموں میں یہ ملتا ہے جو اس سے پہلے تھا اس کی تصدیق کرنے والا۔ میرے نزدیک جو سامنے ہے یہ ترجمہ ہونا چاہیے، جو گزرا ہوا ہے اس کے لیے اور محاورے چلتے ہیں، اور اس سامنے میں رکھنے کے نتیجے میں جو ایک بڑی بات پیدا ہوتی ہے وہ ہم کھو دیتے ہیں اگر ہم یہ کا ترجمہ کریں کہ جو اس سے پہلے تھا۔ مصدق لما بین یدیہ میں قرآن کریم ہرگز ساری انجیل کی تصدیق نہیں کر رہا، یا ساری تورات کی تصدیق نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے تو سب تھا جس میں رتب و یابس بھی شامل ہو گیا، ہر قسم کی باتیں آ گئیں۔ خدا نے جو کھولا خود اور قرآن کے ذریعے دوبارہ زندہ کیا ہے، اس کا قرآن مصدق ہے۔ جو پہلے گزر گیا سب کچھ کا مصدق نہیں ہے۔ یہ معنی اگر آپ نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں معترضین کو، خصوصاً ویری ٹائپ کے دشمنوں کو، بہت باتیں کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عجیب قرآن ہے، ایک طرف تصدیق کر رہا ہے دوسری طرف جھٹلا رہا ہے، یہ دوگلی پالیسی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے ہمیشہ یہی مضمون احتیاط سے بیان فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کبھی اسی طرح دفاع فرمایا ہے کہ وہ جو اس کے سامنے تھا، جو خدا نے اس کو دکھایا تھا کہ یہ حقیقی تورات ہے، اس کی تصدیق کرتا تھا، نہ کہ ہر رتب و یابس کی جو تم نے بعد میں داخل کر دیا تھا۔ تو اس لیے اس وضاحت کے ساتھ اس کا ترجمہ یہ بنے گا، مصدق لما بین یدیہ، یہ کتاب وہ ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو خدا تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے کھول دیا ہے، پرانی تعلیمات کو اس قرآن میں پیش کر دیا گیا ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ قطعی بات ہے، یہ درست ہے، بین ہی اسی طرح ہوا تھا۔ جو دوسری باتیں منسوب ہوئی ہیں ان کی تصدیق کی کوئی موقع ہی نہیں یہاں۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی طرح وہی ذات ہے جس نے انزل التوراۃ، تورات اتاری، والانجیل، اور انجیل بھی اتاری، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی، یا یہ سب چیزیں لوگوں کے لیے ہدایت تھیں، یا ہدایت کے طور پر، ہدی للناس بغرض ہدایت اتاری، چونکہ تورات والانجیلہ کی میں بھی منسوب ہیں اور ہدن بھی منسوب ہے، اس لیے جائز ہے کہ اسے بدل بھی شمار کر لیا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ وہ انجیل، وہ کتاب جو ہدن تھیں، اور دوسرا ہدن منسوب اس غرض سے ہے کہ وجہ بتائے کہ کیوں اتاری گئیں، اے ہدن یعنی ہدایت کے طور پر، للناس لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور اس نے فرقان اتاری۔ اب ہم اردو میں سب اتاری ترجمہ کر رہے ہیں یا ضمیر تانیث کی پھیر رہے ہیں، جبکہ عربی زبان میں یہاں مذکر ہے جس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور بھی یہ گرامر کا نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ تذکیر و تانیث دو طرح کی ہیں، ایک یہ کہ حقیقتاً کوئی چیز تانیث کی خواص رکھتی ہو، یا حقیقتاً کوئی چیز تذکیر کے خواص رکھتی ہو، اس کا اگر ترجمہ بھی دوسری زبانوں میں کیا جائے گا تو وہ بھی تذکیر کا تذکیر میں اور تانیث کا تانیث میں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عورت آیا، عربی زبان میں عورت کے لیے تانیث ہے تو اردو میں بھی تانیث ہی چلے گا،
یا وہ مرد آئی، مگر جو تانیث اور تذکیر تقدیری ہیں، زبردستی بنا دیے گئے ہیں انسان کی طرف سے، ان میں ہر زبان کا محاورہ اپنا چلتا ہے، اس میں کبھی اس کو مذکر بیان کیا جا سکتا ہے، کبھی مونث بیان کیا جا سکتا ہے، اور بعض ایسے حروف ہیں یا الفاظ ہیں جو دونوں طرح بھی بیان جائز ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی مثال ملتی ہے، مثلا نفس ہے، من نفس واحدۃ، نفس مذکر بھی آیا ہے قرآن کریم میں اور مونث بھی آیا ہے، اس لیے وہ معنوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کون سے معنی زیادہ موزوں ہیں۔ تو یہ بھی اردو ترجمے میں بھی بجائے باوجود اس کے کہ عربی میں مذکر لفظ چل رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہم تانیث میں کر رہے ہیں۔ یہ غلط ترجمہ نہیں، بلکہ وہی موقع ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک تانیث ایسی ہے جو زبان کے محاورے میں تانیث بنی ہوئی ہے، دوسری زبان کے محاورے میں اس کو اگر وہ مذکر کے طور پر رائج ہے تو مذکر ہی بیان کیا جائے گا۔ بس یہاں یہ حساب ہے کہ نزل علیک الکتابہ، اس نے تیری طرف کتاب اتاری، ہم نے کہا ہے، حالانکہ کتاب مذکر ہے، کتاب اتارا کہنا چاہیے تھا اگر حقیقی مذکر ہوتا، مگر حقیقی مذکر نہیں ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب جو اس کے سامنے ہے۔ انزل التوراۃ والانجیل، اچھا بھی آگیا سب کچھ یہ۔ وانزل الفرقان، اور اس نے فرقان اتاری۔ اب انزل الفرقان سے مراد وہ کتابیں بھی ہو سکتی ہیں جن کا سب کا ذکر گزر گیا ہے، کیونکہ ان کو بھی فرقان کہا گیا ہے، لیکن فرقان دراصل ایک ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو فیصلہ کن ہو، ایک ایسا نشان ہو جو کھرے کھوٹے کی ایسی کھل کر تمیز کر دے کہ کوئی شک کی گنجائش نہ چھوڑے۔ تو انہی کے اندر فرقان مراد ہے، فرقان ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جن کتابوں کا ذکر چل رہا ہے، انجیل ہو یا تورات ہو یا الکتاب یعنی قرآن کریم، ان سب میں فرقان بھی موجود ہے۔ یعنی بعض آیات ایسی ہیں جو فرقان کا درجہ رکھتی ہیں، اور آگے جو مضمون آئے گا اس میں اس مضمون کے تسلسل سے کچھ اور بھی روشنی پڑے گی۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بے آیات اللہ، اللہ کے نشانات کا، لہم یا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بزرگی والا غالب اور انتقام لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ذل انتقام، انتقام والا ہے سے مراد یہ نہیں کہ ہر دفعہ انتقام ہی لیتا رہتا ہے، انتقام کی بھی طاقت رکھتا ہے جب چاہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اور عالموں کا مضمون دیکھیں، دوبارہ پھر کھول دیا ہے، ان اللہ عالم، کہ اب جو کچھ بھی خدا بیان کرے گا وہ ہر پہلو سے علم کے اوپر حاوی ہے۔ بس عالموں کا مطلب ایک یہ نکلا کہ دوسروں سب سے زیادہ جاننے والا، اور ایک عالموں کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، ایک ذرہ بھی اس کے علم کے دائرے سے باہر نہیں رہا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو تمہیں رحموں کے اندر جیسے چاہے صورتیں عطا کرتا ہے، یہ تمہاری تصویریں بدلتا رہتا ہے۔ یصورکم، تمہیں مختلف شکلوں میں ڈھالتا رہتا ہے تمہارے رحموں کے اندر جیسا چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ بزرگی والا اور غالب ہے اور حکیم ہے، بہت حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اب وہ فرقان والا مضمون بھی آ گیا دوبارہ۔ میں نے کہا تھا نا فرقان ان کتابوں کے اندر ہی شامل ہے، انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی، اور کتاب
الکتاب یعنی قرآن میں تو بہت زیادہ، جو فرقان ہے وہ محکمات بھی ہوتی ہے، اس میں وہ اتنی واضح ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کے تغیر و تبدل تعویلات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی، سورج کی طرح روشن اور واضح کلام ہوتا ہے جس کی روشنی میں دوسری آیات کے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا محکمات منہ آیات محکمات، اس کتاب میں بعض محکم آیات ہیں جو پختگی کے ساتھ قائم ہیں اور ان سے حوالے لیے جاتے ہیں، نہ کہ دوسروں کے حوالوں سے ان پر روشنی پڑتی ہے۔ تو جس طرح وہ رہنما کتب ستارہ ہو اس سے سمت پتہ کی جاتی ہے، تو محکمات کی وہ مثال ہے قرآن کریم میں اور ہر دوسری کتاب میں کہ وہ رہنما بن جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی ہلنا ٹلنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اخر و متشابہات ہن، ہاں پہلے ہے ہن ام الکتاب ہے، یہ کتاب کی ماں ہیں، وہ اخر و متشابہات، اور دوسری جو ہیں وہ متشابہ ہیں۔ اب کتاب کی ماں کا کیا ذکر ہوا؟ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ رحموں میں تمہیں جیسے چاہے تصویر تمہاری بناتا ہے، تو رحم ڈھالتے ہیں ان تصویروں کو، اور وہ قدرت رکھتے ہیں جیسا بنائیں جس کو، لیکن شکلیں کچھ اشتباہ بھی رکھتی ہیں، کبھی مل جل جاتی ہیں بیچ میں، لیکن فیصلہ کن طاقت وہی ہے جو رحم کے اندر خدا نے طاقت رکھی ہے، جو کمپیوٹرائز نظام بنایا ہے، اس سے وہ ٹل نہیں سکتی بات۔ اس کے حوالے سے ہم بگڑی ہوئی صورتوں کو بھی اصل تصویر دیکھ سکتے ہیں، یا مشتبہ صورتوں کی بھی اصل تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ رحم کی جو چھاپ ہے وہ قطعی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض بچوں کی شکلیں کچھ اور قسم کی ہوتی ہیں، بعضوں کی اور قسم کی، بعض دفعہ پہچانے بھی نہیں جاتے کہ انسان بھی ہیں کہ نہیں، لیکن وہ رحم کا فیصلہ غالب ہے، جس رحم سے نکلا ہے اسی کا بچہ ہے، اس کی بنیادی صفات ہونا اس میں ضروری ہیں، جو انسانیت کی صفات ہیں، وہ کہلائے گا انسان ہی، لیکن اشتباہ بھی ہو جاتے ہیں بعض شکلوں میں۔ کیفا یشاؤ میں جو اشارہ ہے، اس مضمون کو دوسری جگہ کھولا گیا بہت تفصیل سے، اس پہ کئی طرح سے روشنی ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں ترجمے کو سمجھنے کے لیے اور تعلقات دکھانے کے لیے۔ قرآن کریم میں بھی محکمات ہیں جو دراصل ام الکتاب کا درجہ رکھتی ہیں، یعنی تناسب کے لحاظ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ بالکل کہ وہ رحم ہی ہے اس کے اندر یہ بنی ہیں آیتیں، یہ تمثیلات ہوتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ام الکتاب کا جو مقام ماں کا مقام ہے بچہ پیدا کرنے کا، ماں کے حوالے سے بچہ بنتا ہے اور اس کے اثر کے نیچے بنتا ہے، تو قرآن کریم کے مضامین پر محکمات کا اسی طرح غلبہ ہے۔ محکمات سے تصویریں ڈھونڈی جائیں گی اور ان کی کنوت تلاش کی جائے گی، نہ کہ بچے کو دیکھ کر ماں کی تصویر قائم کی جائے۔ ایک بچہ پیدائشی طور پر معذور ہو تو اس کو دیکھ کے کہے ماں ضرور کانی اندھی ہوگی، یہ غلط ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماں کے اندر جو صفات ہیں اس لحاظ سے اس بچے کی شناخت ہوگی، لیکن بعض جگہ اشتباہات پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کی حکمتیں ہیں۔ اندھا کانا ہونے میں بھی حکمتیں ہیں بہت سی، اس وقت اس کی بحث کی گنجائش نہیں ہے، مگر قرآن کریم میں نقص نہیں ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ بعض اعلیٰ حکمتوں کے پیش نظر بعض اشتباہات چھوڑے جاتے ہیں، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ خود آگے بیان فرمائے گا کیوں چھوڑے جاتے ہیں، تاکہ جو مریض ہیں دل کے روحانی طور پر وہ وہاں جا کے ٹھوکر کھا کے الگ ہو جائیں۔ تو جس طرح چھان کر چیزوں کو الگ کیا جاتا ہے، وہ چھننی میں سوراخ نہیں ہوتے، وہ نقص ہے چھلنی کا کہ اس میں سے چیز نکل جاتی ہے۔ سوراخ عمدن قائم کیے گئے ہیں کہ کچھ چیزیں نکل جائیں اور کچھ رہ جائیں۔ تو یہ جو متشابہات کا مضمون ہے قرآن کریم اسی طرح پیش فرماتا ہے کہ ان کے ذریعے جو
کمزور ایمان کے دراصل کھائے ہوئے ایمان والے لوگ ہیں، وہ گندے دانے الگ الگ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، جو بھی ایسے لوگ ہیں، اما الذین یعنی وہ لوگ جو فی قلوبہم زیغن جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، فیتبعون وہ پیروی کرتے ہیں ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ، ما تشابہ منہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں، یہ ترجمہ غلط ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ان متشابہات میں جو شبہ کی گنجائشیں موجود ہوتی ہیں ان شبہات کی پیروی کرتے ہیں، اور جو اصل معنی ہیں وہ تلاش کر کے ان معنوں کو نہیں لیتے بلکہ ایسے معنوں کو اخذ کر لیتے ہیں جن سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ما تشابہ منہ سے مراد ان آیات میں سے، یعنی ہو کی ضمیر اگرچہ مذکر ہے لیکن مراد وہی ہے، اسی طرف جا رہی ہے، یا کتاب میں سے وہ حصے، ان آیات کے حصے جن میں شبہ کی بعض گنجائشیں موجود ہیں، وہ شبہ والی باتیں لے لیتے ہیں، اور دوسری باتیں جو استنباط سے صاف ثابت ہو سکتی تھیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں کجی ہوتی ہے۔ وابتغاء تعویل، اور چاہتے ہیں اس بات سے کہ اس کی تعویل کوئی ایسی کر لیں جس کی گنجائش نکل آتی ہے بعض کلام میں۔ ایسا کلام کیا جائے مثلا کہ روکو مت جانے دو، اب کوئی چور بھاگ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں روکو مت جانے دو، تو کوئی اس کا یہ ترجمہ بنا لے روکو مت جانے دو، تو یہ متشابہات کی مثال ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے دل کو پتہ، دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، اس لیے وہ جان کے عذر بناتے ہیں کہ آپ نے تو یہی کہا تھا کہ روکو مت، ہم نے جانے دیا۔ لیکن اگر دل میں تقویٰ ہوتا تو وہ موقع محل کے مطابق بات سمجھ جاتے۔ یہ تعویل ہے جو میں نے جس کی مثال دی ہے۔ غلط تعویل، اچھی تعویل بھی ہوتی ہے، غلط تعویل بھی ہوتی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا۔ اگر نہیں جانتا تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن آگے جو آیت ہے، اس جو آیت کا حصہ ہے وہ ترجمے کے لحاظ سے مختلف ہی ہے، اس کے متعلق میں آپ پر بات کھولنا چاہتا ہوں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو، لیکن انہوں نے ایک بیچ میں میم ڈال کر فاصلہ ڈال دیا ہے، یعنی جو طرز کتابت رائج ہو گئی اس میں میم ڈال دی گئی کہ اس کو اس طرح نہیں پڑھنا کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور علم میں جو راسخ لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے بات ختم۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا اس کی کوئی تعویل نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی، کوئی اس پر لب کشائی نہیں کر سکتا، کوئی تحقیق نہیں کر سکتا، کوئی اس کے معنوں کی کھوج نہیں لگا سکتا۔ وہ بند مقفل آیات ہیں جن کا گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی بھی فائدہ نہیں، ہاں نقصان موجود ہے کہ منافق اس سے یا کمزور لوگ اس سے ٹھوکریں کھا کے نکل جائیں، اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد جو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ راسخون فی العلم سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے حقیقی علم عطا فرمایا ہے، اور وہ اللہ کی عطا کردہ پختگی کے نتیجے میں متشابہات کے محکم ترجمے کرتے ہیں، یعنی محکم کی روشنی میں متشابہات کے ترجمے کا اصول سمجھتے ہیں، اور چونکہ خود راسخ ہیں فی العلم میں، تو جو وزن میں بھاری ہو، یعنی جس کا جو باوقار ہو اور جس میں وزن پایا جائے، وہ خدائی آیات کے ہلکے ترجمے نہیں کر سکتا۔
وہ محکم کی روشنی ہی میں متشابہات کے ترجمے کرے گا. یہ راسخون فی العلم ہے. یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں. کل من عند ربنا، ہم نے پہچان لیا ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، رب کی طرف سے ہے. یہ کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جو خدا کی شان کے خلاف ہو، رب کے ساتھ ہے. وما یذک، اب دیکھنے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب. یہ جو نصیحت پکڑتے ہیں یہ عقل والے لوگ ہیں اور ان کے سوا کوئی نہیں پکڑتا. تو ایک ہے الا اللہ، ایک ہے الا اولو الالباب، اور ان دونوں کے درمیان حقیقت ہے. اصل اللہ جانتا ہے، لیکن پھر اللہ کے وہ بندے بھی جانتے ہیں جن کو اولو الالباب کہہ کے دوسروں سے ممتاز کر کے الگ کر دیا. ان کو الراسخون فی العلم فرمایا. انہوں نے غور کیا اور معلوم کر لیا کہ یہ بھی رب ہی کی صفات رکھنے والی آیات ہیں اور اسی کی طرف سے ہیں. تو ورنہ اس کا معنی یہ بنے گا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ راسخون فی العلم ایسے ہیں، علم کے تو بڑے پختہ ہیں، مگر کہتے یہ ہیں کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا کہا گیا ہے. آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ کل سب اللہ کی طرف سے، یہ کلی ایمان رکھتے ہیں اور جزوی طور پر ہمیں اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. وما یذکر الا اولو الالباب، اب اس کا ترجمہ کیا کرو گے پھر کہ نصیحت نہیں پکڑتے مگر اولو الالباب. تو یہ کیسے اولو الالباب ہیں جنہوں نے غور کیا اور ان کو کچھ سمجھ نہ آئی. اس لیے یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں میرے نزدیک یہی مناسب ہے، اور اسی میں قرآن کی حرمت اور اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق یہ ترجمہ ہے. اسی میں یہ اس سے خدا تعالیٰ کی شان کے مطابق اور قرآن کی حرمت کے مطابق ہے یہ ترجمہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ بھی انہی کی دعا ہے. اب وہ یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، ٹیڑھا نہ کر دینا. بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، تو بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے. وہاب میں مہربانی کا مضمون بھی ہے اور بخشش کا مضمون بھی ہے. تو یہ جو اظہار تشکر ہے لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان پر معانی کھول دیے ہیں، اور وہ اظہار تشکر کے طور پر عرض کرتے ہیں کہ اے خدا جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو پھر ہمیں ٹھوکر کھانے والوں میں نہ اب بنا دینا. انسان کی زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، اس کی حالات کا اعتبار کوئی نہیں. آج ایک ہدایت پائی ہے، کل وہ ٹھوکر کھا کے الگ بھی ہو جاتا ہے. تو انکسار بھی سکھا دیا ہے. اولو الالباب کی یہ صفات ظاہر کر دیں کہ اہل عقل وہ ہیں جو اپنے علم پر نہیں اللہ کے رحمت پر انحصار کرتے ہیں، اور اپنے علم پر ناز کرتے ہوئے اپنے نیک انجام پر مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ سب کچھ جاننے کے باوجود، ہدایت پا جانے کے باوجود اپنے نیک انجام کا انحصار خدا تعالیٰ پر رکھتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے بعد پھر ہم ٹھوکر نہ کھا سکیں. من لدنک رحمہ میں اپنی طرف سے رحمت جو ہے مطلب ہے ہماری سوچوں اور چلاکیوں کے نتیجے میں ہمیں کچھ نہ حاصل ہو، جو کچھ ملنا ہے تیری طرف سے ملے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب یقیناً تو جامع الناس، لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن، ایک ایسے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ میعاد یعنی وہ مدت جو مقرر کر رکھی ہے، جو وعدہ کرتا ہے، اس میں وہ کبھی پھر اس سے انحراف نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا. اب عالم کے ساتھ ایک ریب کی نفی کا مضمون بھی ہے،
جو پہلے الف لام میم کے ساتھ ہی شروع میں بیان کر دیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، تو یہاں آخرت کے حوالے سے جو خدا تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تم پیش ہوگے، اس میں بھی لا ریب کا حوالہ دراصل عالم کے ساتھ ہے، عالم کی طرف ہے، کیونکہ عالم خدا نے بیان کیا ہے، اس لیے ضرور ہم اس یہ نتیجہ نکالنے پہ مجبور ہیں کہ اس وعدے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ اپنے وعدوں میں تبدیلی نہیں کیا کرتا، وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد کسی کام آئے گی، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابل پر ایک ذرہ بھر بھی، یعنی ان کے مال اور اموال اللہ سے الگ ہو کر خدا کی طاقت یا منشا کے بغیر کسی کام نہیں آئیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وقود النار، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہیں، کا داب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کی مثال فرعون کی قوم کی سی ہے، آل فرعون کی طرح کیسے لوگ ہیں، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، ان کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان سے بھی ویسے ہی واقعات پیش آئیں گے، ویسا ہی وقت انجام ہوگا جیسے فرعون کی آل اور اس سے پہلے دوسرے لوگوں کا حال ہوا تھا۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ کذبوا، جھٹلا دیا، کذبہ کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولا، کذبہ کا مطلب ہے جھٹلایا۔ جس طرح باب افعال سے جو لازم ہے متعدی بنتا ہے، اسی طرح باب تفعیل سے بھی لازم متعدی بن جاتا ہے، اور اس میں کچھ معنوں میں بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ کذبوا میں ایک جس طرح شد آتی ہے نا، عجیب ہے کہ اس شد کے ساتھ ہی مفہوم میں بھی ایک قسم کی شد آ جاتی ہے، اس میں ایک زور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے جان بوجھ کر دیکھتے ہوئے خوب اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب سے پکڑا ہے، پھر بے وجہ ان کو سزا نہیں دی گئی، جو انہوں نے اپنا انجام خود اپنے ہاتھوں تیار کیا، وہی خدا تعالیٰ نے وہی ان پر عائد فرما دیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب بے ذنوبہم بھی کہا ہے اور شدید العقاب بھی فرمایا ہے، مراد یہ ہے کہ جب ذنوب زیادہ سخت ہوں گے تو پکڑ بھی سخت ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ذو العقاب ہونے کی وجہ سے پکڑ سخت ہوگی، بلکہ بتا دیا ہے کہ ذنوب کے ساتھ ایک نسبت ہے، اور جتنا بھی تم سخت بدکاریاں کرتے چلے جاؤ گے، یاد رکھو اسی حد تک اللہ پکڑنے کی بھی استطاعت رکھتا ہے، تو وہ سختی کے ساتھ تمہارے اعمال کے طبی نتائج کی سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ قل للذین کفروا، تو کہہ دے ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، ستغلبون، تم ضرور مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور پھر اکٹھے کر کے جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے۔ وہ بیس المہاد، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ بچھونا سے مراد یہاں بستر نہیں ہے، یہاں مراد یہ ہے تمہاری آرام گاہ بہت بری ہے۔ وہ ایک قسم کا بعض موقعوں پر ایک طنز اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ مضمون کو ابھارتا ہے اور اپنے وارننگ دینے میں، تنبیہ کرنے میں وہ حق ادا کرتا ہے۔ تو فرماتا ہے کہ
بستر بچھونے تو ہوتے ہیں آرام کے لیے، تم بڑے بد نصیب ہو جو اس بچھونے کی طرف جا رہے ہو جو بہت ہی برا بچھونا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے ایک نشان ان دو جماعتوں میں ہیں جو آپس میں جن کی مڈ بھیڑ ہوئی، جو ایک دوسرے سے لڑ پڑیں۔ اب یہ دو جماعتوں کا تذکرہ کیوں ہے؟ پہلے بھی دو جماعتوں کی بات ہو رہی ہے، ایک ایمان لانے والے محکم راسخون اور دوسرے فرعونی اور دوسرے مزاج کے لوگ، اور اب جو محکم لوگ ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ استحکام کیسے بخشتا ہے، یہ بھی بڑی پرلطف مثال ہے کہ ان کے راسخ ہونا اور ان کا محکم ہونا ان کے لیے دیگر فوائد بھی رکھتا ہے، اور دنیا کے معاملات میں وہ ان کو ایسی طاقت ملتی ہے جو دوسرے انسان کو نہیں ملتی۔ تو صحابہ کا محکم ہونا سب کے محکم ہونے پر گواہی مل گئی ہے اس تسلسل مضمون کے لیے، اس مضمون کے تسلسل کی وجہ سے۔ فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ، یہ نشان ہے اس میں اصل میں جو دو گروہ لڑ پڑے تھے ان میں تمہارے لیے نشان ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے قدم نہیں اکھڑا کرتے، جو سچائی پر قائم رہتے ہیں، ان کے ساتھ خدا کا اور سلوک ہے۔ کچھ متشابہات دنیا میں بھٹکے ہوئے وہموں کے مبتلا لوگ، ان کے حال اور ہوا کرتے ہیں۔ جب ان دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک وہ گروہ تھا یا وہ جماعت تھی جو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، وَأُخْرَى کافرۃ، اور دوسری خدا کا انکار کرنے والی جماعت تھی، یرونہم مثلیہم رأی العین، اور وہ ان کو دیکھنے کے لحاظ سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ جنگ بدر میں واقعہ کیا تھا؟ نسبت تھی 1 اور 3 کی، اور خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مسلمان ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ ان کو ان کو بہت تھوڑا اور معمولی دیکھ رہے تھے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ اگر انسان اپنی طاقت سے بڑھ کر کسی چیز کو ہلکا سمجھ کر اٹھا لے تو اس کو صدمہ پہنچتا ہے اور وہ ٹھوکر کھاتا ہے، بعض دفعہ ہاتھ پاؤں توڑوا بیٹھتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر کسی کو اس کی طاقت سے بہت ہی تھوڑا دیکھے تو زیادہ اٹھا کے پھینک سکتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے جسمانی رد عمل کا۔ ایک ہے نفسیاتی رد عمل جو اس کے مطابق نہیں ہوتا، بالکل الٹ ہوتا ہے۔ ایک انسان کسی کو ہلکا سمجھ لے تو اپنی طاقتوں کو ہلکا بنا کر اس سے مقابلہ کرتا ہے اور اس کو معمولی سمجھتا ہے۔ وہ جب اس سے زیادہ نکلے، حالانکہ تھوڑا ہوتا ہے وہ پھر بھی، لیکن تھوڑے کو اور بھی تھوڑا دیکھ رہا ہے وہ، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، تو نظر بھی بالکل بے حقیقت چیز ہے۔ وہ ویسا نہیں ہوتا، اس میں وزن زیادہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو یقیناً ٹھوکر لگتی ہے اور اس کی بالا طاقت بھی کام نہیں آتی۔ اور ایک آدمی کسی کو کم دیکھتا ہے طاقت میں، حالانکہ وہ زیادہ ہو، مگر یقین اور اعتماد اس میں ہو کہ میں نے فتح پا لینی ہے کیونکہ یہ میری طاقت کے اندر ہے، تو وہ یقین اور اعتماد نفسیاتی لحاظ سے ایک قوت پیدا کر دیتا ہے جو اپنے سے زیادہ طاقت سے لڑانے میں کامیاب ثابت ہوتی ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ آیتن جو فرمایا ہے اس کا تعلق اس سے بھی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جو تم 1-10 کے مقابل پر بھی پورے آؤ گے، مگر ابھی تم کمزور ہو، اور 1-2 کے مقابلے پر پورے آئیں گے۔ یہ تو تھا کم سے کم وعدہ، اور اس میں خدا نے فضل سے طاقت بڑھانی تھی۔ اب اگر وہ 1 اور 3 دیکھتے تو ڈر جانا تھا انہوں نے کہ خدا کا وعدہ تو 1 اور 2 کا ہے، یہ 1 اور 3 بلائیں آ گئی ہیں 1 کے مقابل پر، تو ہم ان سے کیسے نپٹ سکیں گے؟ تو رائل عین کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی طور پر
ان کو تقویت بخشنے کے لیے 2 ہی دکھائے، اور جب وہ 2 دیکھے تو ان کا ایمان کہتا تھا کہ ناممکن ہے کہ ہم پر غالب آئیں، اس لیے غیر معمولی یقین اور عزم محکم کے ساتھ وہ ان سے ٹکرائے ہیں، اور ادھر ان کو تھوڑا دکھا دیا، انہوں نے ہلکا پھلکا لیا کہ یہ کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو دونوں طرف نفسیات نے عمل کیا، اس طرح فرشتے عمل کرتے ہیں۔ اچھا جی۔